میں تو مینٹلی تیار ہی گیا تھا یہاں سے کہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے. جیل میں نہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اب جیل میں بھی اگر یہ گیا تو جو اس ملک کے حالات ہیں، الیکشن کے رزلٹ تو واضح ہیں، یہ جو مرضی کر لیں، یہ تو اب الیکشن جیت ہی نہیں سکتے، جو جتنی مرضی دھاندلی کر لیں. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کرنا. میں یہ کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میری جب زندگی خطرے میں ہے، مجھے کیوں اس طرح کی اپیرنسز کرنے دیتے ہیں؟ جب جس آدمی نے مجھے گولیاں ماری وہ تو آج جیل سے ویڈیو کانفرنسنگ پہ بات کر رہا ہے. میں جب نکلتا ہوں باہر، پہلے تو میری جان خطرے میں ہوتی ہے، کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی. اس کے بعد دوسری چیز، جیسے میں باہر نکل کے واپس آتا ہوں اور دہشت گردی کے کیس ہو جاتے ہیں. تقریباً 100 کیسز ہو گئے میرے اوپر. مجھے صرف وہ سٹڈی کر کے بتائیں کہ میں نے غلطی کی جو میرے اوپر دہشت گردی کے کیس ہو گئے. لیکن اس سے بھی زیادہ مجھے یہ بتائیں کہ میری پروٹیکشن کیا تھی. جب میں نے اس جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جانا تھا اور انہوں نے دروازے بند کر دینے تھے، کس نے مجھے حفاظت کرنی تھی؟ 4-5 میرے ساتھ جو لوگ ہونے تھے، انہوں نے تو جو پولیس اور یہ نامعلوم افراد کی نفری تھی، انہوں نے تو بڑی جلدی ان کو سائڈ پہ کر دینا تھا اور مجھے اکیلا کر دینا تھا. اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں ان کا پلان کیا تھا. چیف جسٹس صاحب، میں یہ پلان بڑی دیر کا 1.5 مہینے پہلے میں بولا شروع ہوا پبلک ریلیز میں کہ انہوں نے ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کرنا تھا. 1.5 مہینے سے میں لگا ہوا تھا، کسی نے پرواہ نہیں کی. وہ ہوا، اللہ نے بچا لیا. اب میں یہ تب سے لگا ہوا ہوں کہ ان کا انٹرسٹ مجھے مارنا ہے. اور یہ جو صرف مجھے یہ جو کیسز کر رہے ہیں اور مجھے جو باہر نکالتے ہیں اور ایکسپوز کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف مارنا ہے. ان کو پتہ ہے کہ عمران خان نے آج تک کبھی قانون نہیں توڑا. ان کو پتہ ہے کہ مجھے گولیاں لگنے سے پہلے سب عدالتوں میں جا رہا تھا، اور ان کو پتہ ہے کہ اس کے بعد بھی میں عدالتوں میں گیا ہوں، لیکن مجھے کوئی پروٹیکشن نہیں تھی. جب کہیں میں جاتا ہوں، ہر قسم کوئی بھی اس وقت واردات کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے.